بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، عربی پبلک اسکول اور کالج خانیوال سے میں ہوں آپ کی معلمہ صفیہ سلطانہ، جماعت فرسٹ ایئر، مضمون اسلامیات لازمی۔ ہمارا آج کا عنوان ہے بنیادی عقائد، جس میں سے ہم آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے بارے میں پڑھیں گے۔ انشاءاللہ آج ہم آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ جی، اب آپ یہاں سے آسمانی کتابیں اس کی خوانی کریں۔ عائشہ آپ پڑھیں یہاں سے آسمانی کتابیں جی پڑھیں۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر مانا جائے اور ان کی تعلیمات کو برحق تسلیم کیا جائے۔ رسولوں پر نازل ہونے والی کتابیں ربانی تعلیمات کا مجموعہ ہوتی ہیں، لہٰذا رسولوں پر ایمان لانے کے لیے لازم ہے کہ ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے۔ آسمانی کتابیں تو بہت سی ہیں، جن میں سے 4 بہت مشہور ہیں۔ توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان کے علاوہ حضرت آدم و حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے صحیفے بھی تھے۔ ان تمام کتابوں میں دین کی بنیادی باتیں مشترک تھیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے صفات کاملہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت، رسالت پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور اعمال کی جزا و سزا۔ مگر چونکہ ہر دور میں وقت کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے شریعت کے تفصیلی قوانین ان کتابوں میں جدا جدا تھے۔ بعد میں آنے والی کتابوں نے پہلی کتابوں کے تفصیلی قوانین کو منسوخ کر دیا۔ اس طرح قرآن نے، جو کہ سب کتابوں کے بعد نازل ہوا، پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا اور اب صرف قرآن کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا لازم ہے، پہلی کتابوں کے بتائے ہوئے قوانین پر نہیں۔ پہلی کتابوں پر ایمان لانے کا اب مطلب یہ ہے کہ وہ بھی سچی کتابیں تھیں اور ان کے بیان کردہ قوانین پر ان کے زمانے میں عمل کرنا ضروری تھا، مگر اب صرف قرآنی ہدایات ہی پر عمل کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی اہم خصوصیات۔ قرآن مجید کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں۔ آخری آسمانی کتاب۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے یہ سرچشمہ ہدایت ہے۔ محفوظ کتاب۔ کیونکہ قرآن مجید قیامت تک کے ہر دور اور ہر قوم کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خاص وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے خود اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن مجید کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تحریف یعنی رد و بدل سے محفوظ ہو گیا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں میں بڑا رد و بدل ہو چکا ہے، ان کا بہت سا حصہ ضائع ہو چکا ہے اور جو باقی بچا اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے کئی باتیں شامل کر دی۔ اب یہ کتابیں کہیں بھی اپنی اصلی شکل میں دستیاب نہیں، جبکہ قرآن مجید اپنی خالص شکل میں اب بھی موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ زندہ زبان والی الہامی کتاب۔ قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا وہ ایک زندہ زبان ہے۔ آج بھی دنیا کے 20 سے زیادہ ممالک کی قومی زبان عربی ہے اور یہ زبان دنیا کی چند بڑی زبانوں میں سے ایک ہے، جبکہ پہلی آسمانی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئیں وہ مردہ ہو چکی ہیں اور ان کو سمجھنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں۔ عالمگیر کتاب۔ باقی آسمانی کتابوں کے مطالعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ صرف کسی ایک خاص ملک یا خاص قوم کے لوگوں کے لیے تھی، مگر قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے پیغام ہدایت ہے۔ یہ کلام پاک یا ایھا الناس، اے لوگوں کا خطاب کر کے تمام انسانوں کو ہدایت کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ایک عالمگیر کتاب ہے جس کی تعلیمات ہر دور اور ہر ملک میں قابل عمل ہیں۔
تعلیمات فطری ہیں، اس لیے کہ ہر دور کا انسان یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے یہ اسی کے دور کے لیے نازل ہوئی ہیں، کیونکہ اس کی تعلیمات ہر قوم و ملک اور ہر طرح کے ماحول میں بسنے والے افراد کے لیے یکساں طور پر نفع ہے اور انسانی عقل کے ہیں۔ جامعہ کتاب پہلی آسمانی کچھ کتابیں صرف اخلاقی تعلیمات پر مشتمل تھی، بعض صرف مناجات اور دعاؤں کا مجموعہ تھی، کچھ صرف فقہی مسائل کا مجموعہ تھی، بعض میں صرف عقائد کا بیان تھا اور بعض صرف تاریخی واقعات کا مجموعہ تھی، مگر قرآن مجید ایسی جامعہ کتاب ہے جس میں ہر پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں عقائد و اعمال کا بیان بھی ہے، اخلاق و روحانیت کا درس بھی ہے، تاریخی واقعات بھی ہیں اور مناجات بھی۔ غرض ہے کہ یہ ایک ایسی جامع کتاب ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتی ہے۔ عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب پہلی آسمانی کتابوں میں سے بعض کتابیں ایسی باتوں پر مشتمل ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں، بلکہ بعض کتابوں میں انتہائی ناشائستہ غیر اخلاقی باتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ باتیں ذیلی ہیں جو کسی نے اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں، جبکہ قرآن مجید ایسی تمام باتوں سے پاک ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو خلاف عقل ہو اور جسے تجربہ اور دلیل سے غلط ثابت کیا جا سکے۔ اس میں کوئی غیر اخلاقی بات نہیں۔ اس نے تمام انبیاء کا ادب و احترام سکھایا اور سب کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ نیکوکار اور پرہیزگار لوگ تھے۔ ان کی شان کے خلاف جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں سب جھوٹ اور خلاف واقع ہیں۔ کتاب اعجاز قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار ہے جس کا مقابلہ کرنے سے عرب و عجم کے تمام فصیح و بلیغ لوگ عاجز رہے۔ قرآن مجید میں سب مخالفوں کو دعوت دی گئی ہے کہ ایک چھوٹی سی قرآنی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت بنا لاؤ، مگر کوئی بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں، پھر کوئی بشر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہی اس کتاب کا اعجاز ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے قرۃ العین، آپ پلیز کلاس سے چلی جائیں۔ قرۃ العین، یا مائک بند کریں یا کلاس سے چلی جائیں۔ بچوں آج ہم نے پڑھنا ہے آسمانی کتابیں۔ آپ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے مائک کو بند کر دیا کریں، میوٹ کر دیا کریں اپنے آپ کو، تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانا جائے اور ان کی تعلیمات کو بھرت مانا جائے۔ آپ کے پاس لیڈ پینسل ہونی چاہیے، لیڈ پینسل ہوگی تو میں آپ کو یہاں پر نشان لگوا دوں گی۔ رسولوں پر نازل ہونے والی کتابیں ربانی تعلیمات کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ ربانی تعلیمات یعنی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا مجموعہ ہوتی ہیں، لہذا رسولوں پر ایمان لانے کے لیے لازم ہے کہ ان کو نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ ایمان لانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ایمان لانے کے بارے میں، آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے بارے میں قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیے۔ آپ یہ اس آیت کو انڈر لائن کریں، اس کے ترجمے کو انڈر لائن کریں اور جو ہے پھر اس کو یاد کریں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو کچھ نازل ہوا تیری طرف اور اس پر جو کچھ نازل ہوا اس سے پہلے۔ یہ سوال ہے کہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے بارے میں قرآن آیت کا ترجمہ لکھیے۔ دوسرا سوال یہ آتا ہے آسمانی کتابیں تو بہت سی ہیں لیکن آسمانی کتابیں 4 ہی ہیں، باقی صحیفیں ہیں۔ کتابوں پر ایمان لانا 4 مشہور آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن پاک۔ سوال یہ آ جاتا ہے کہ توریت کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ پر۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس کے علاوہ حضرت آدم
قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اس کے علاوہ حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے صحیفے بھی ہیں. ان تمام کتابوں میں دین کی بنیادی باتیں مشترک تھیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی صفات، یہ کچھ نہیں میرا. اس کے علاوہ حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے صحیفے بھی تھے. ان تمام کتابوں میں دین کی بنیادی باتیں مشترک تھیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی صفات کاملہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت، رسالت پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور اعمال کی جزا سزا وغیرہ. اچھا، اب دو سوال اس پیج پہ، دو سوال ہیں آسمانی کتابوں کے بارے میں. کسی قرآنی آیت، کوئی قرآنی آیت اس کا ترجمہ لکھی ہے، آپ نے یہ والی آیت اس کا ترجمہ کرنا ہے. پھر دوسرا سوال یہ آتا ہے آسمانی کتابیں، الہامی کتابیں بھی کہتے ہیں انہیں، کون سی ہیں، ان کے نام لکھیے. تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک. پھر اس کے علاوہ کن کن پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ آپ نے ان پر کرنا ہے. اس کے علاوہ یہ اس کے سوالات کے جوابات ہیں. اس کے علاوہ حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے صحیفے بھی تھے. صحیفے وقتی طور پر جو ہے یہ اترتے تھے، وقتی طور پر ایک پیغام ہوتا تھا جو کسی قوم کے لیے خاص وقت کے لیے نازل ہوتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو خاص پیغام جو ہوتا تھا وہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا. یعنی جب کوئی نیا نبی آیا، نئی شریعت لے کر آیا، نیا پیغام لے کر آیا، تو پچھلی باتوں کو، پچھلی شریعت کو، پچھلے پیغامات کو منسوخ کر دیا تھا. اس لیے اس طرح قرآن نے جو بھی سب کتابوں کے بعد نازل ہوا، پہلے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا. ٹھیک ہے. اب قرآن پاک کی اہم خصوصیات، یہ آپ نے 9th میں بھی قرآن پاک کے جو ہے پڑھا تھا. قرآن پاک کی فضیلت، اگر آپ قرآن پاک کی فضیلت پڑھی تھی، فضائل قرآن، یہ قرآن مجید کی اہم خصوصیات قرآن پاک کے فضائل ہی ہیں. قرآن پاک کے فضائل یہ کون کون سے ہیں؟ یہ وہی چیز ہے، وہی ٹاپک ہے، پوائنٹ اس میں آپ مزید ایڈ کریں گی. قرآن مجید کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں. یعنی آخری آسمانی کتاب ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور قیامت تک تمام انسانوں کے لیے یہ سرچشمہ ہدایت ہے. اسی طرح پوائنٹ کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے. پھر دوسری قرآن پاک محفوظ کتاب ہے. اس کا ایک شارٹ کوسچن یہ آتا ہے کہ یا فل ان دا بلینکس میں فاصلے قرآن کے بارے میں قرآن آیت کا ترجمہ لکھیے. تو آپ یہ والی آیت لکھیں گے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے خود قرآن اتارا اور ہمیں اس کے نگہبان ہیں. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن مجید کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا گیا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا ہے. جبکہ دوسری آسمانی کتابوں میں بڑا رد و بدل ہو چکا ہے، ان کا بہت حصہ ضائع ہو چکا ہے. لیکن قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو جھوٹ کی تو موجود ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ آئے گی. زندہ زبان والی الہامی کتاب، زندہ زبان سے مراد وہ ہے کہ جس کو تمام علاقوں کے لوگ پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں ہم اجمی ہیں، ہم عربی نہیں ہیں، لیکن ہم بھی قرآن پاک کو پڑھتے ہیں. ہم نے عربی پڑھنا سیکھی اور ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں. اس طرح مختلف زبانوں کے لوگ ہیں، وہ تمام کے تمام عربی زبان میں قرآن پاک کو پڑھتے ہیں. اور اس لیے دیکھیں جو دنیا کے 20 سے زیادہ ممالک کی قومی زبان عربی ہے، اور یہ زبان دنیا کی چند بڑی زبانوں میں سے ایک ہے. جبکہ پہلے آسمانی کتابیں جن زبانوں میں نازل ہوئی وہ زبانیں ختم ہو چکی ہیں اور ان کو سمجھنے والے لوگ بھی بہت کم ہیں. لیکن ہماری جو کتاب ہے قرآن پاک عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان دنیا کے 20 سے زیادہ ممالک میں پڑھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے. عالمگیر کتاب، یعنی یہ کتاب کسی خاص قوم، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لوگوں کو یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اس کو انڈرلائن کر لیں، یا ایھا الناس اے لوگوں کا خطاب کر کے تمام انسانوں کو ہدایت کا پیغام دیا.
اس کتاب کی تعلیمات فطری ہیں، اس لیے ہر دور کا انسان یوں محسوس کرتا ہے جیسے یہ اسی کے دور میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس کی تعلیمات ہر قوم و ملک حتیٰ کے ماحول میں بسنے والے افراد کے لیے یکساں طور پر نفع بخش ہے۔ پھر جامع کتاب پہلی آسمانی کتابوں میں سے کچھ کتابیں صرف اخلاقی تعلیمات پر مشتمل تھی، بعض میں مناجات اور دعاؤں کا مجموعہ تھی، کچھ صرف فقہی مسائل کا مجموعہ تھی۔ یعنی جو پہلے آسمانی کتابیں تھیں ان میں سے خاص پیغامات تھے، خاص دعائیں تھیں، خاص مسائل تھے جن کا حل موجود تھا، لیکن قرآن مجید وہ جامع کتاب ہے جس میں ہمیں ہمارے زندگی کے تمام مسائل کا حل ملتا ہے۔ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، قرآن پاک میں یہ تمام باتیں موجود ہیں۔ ہماری ازدواجی زندگی کیسی ہونی چاہیے یہ بھی قرآن پاک میں واضح طور پر بتایا گیا۔ اس میں ہونے والے مسائل جس کی وجہ سے لوگ علماء کے پاس بھاگے پھرتے ہیں، اگر وہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھیں تو اس میں ان کو تمام مسائل کا حل ملتا ہے۔ گویا یہ ہماری زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتی ہے۔ پھر عقل و تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب جو پہلے آسمانی کتابیں ہیں ان میں سے بعض کتابیں ایسی باتوں پر مشتمل ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں، بلکہ بعض کتابوں میں انتہائی ناشائستہ غیر اخلاقی باتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ ظاہری بات ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ باتیں لوگوں نے خود اپنی طرف سے شامل کر لی ہیں۔ بچوں کسی بھی کتاب میں غیر اللہ کی جو پچھلی تورات زبور انجیل اس میں شرک کا نہیں کہا گیا، اس میں شراب جوا کا نہیں کہا گیا، لیکن ان لوگوں نے اپنی مرضی سے ان کتابوں میں تبدیلیاں کر لی ہیں۔ اس کو یہ کہتے ہیں جی ہماری کتاب میں ہے اور وہ برائی کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کسی بھی کتاب میں کسی بھی برائی کی طرف جو ہے جانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ قرآن مجید ایسی تمام باتوں سے پاک ہے، اس میں آج تک کسی نے بھی کوئی تبدیلی نہیں کی، کوئی زیر زبر پیش کی تبدیلی نہیں کر سکا قرآن کے الفاظ میں۔ بعض شر پسندوں نے ترجمے میں اپنی مرضی سے تبدیلی کر لی ہے۔ ترجمے میں کرنا ایک اور بات ہے، قرآن کے الفاظ میں تبدیلی کرنا یہ کوئی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اگر کوئی چاہے گا بھی اس کے الفاظ میں تبدیلی کر لے، ایسا ممکن نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے، ان کو کرنا ہی نہیں آتا، اللہ کی طرف سے ان کے ہاتھ جو ہیں بن جاتے ہیں۔ تمام انبیاء کا ہمارے قرآن پاک میں تمام انبیاء، ہاں جی بیٹے کیا کہتی ہیں سمرین؟ آپ سمرین رفیق آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ تمام انبیاء کا وہ احترام سکھایا گیا ہے اور سب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ نیکوکار اور پرہیزگار لوگ تھے۔ ان کی شان کے خلاف جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں سب جھوٹ اور خلاف واقعہ ہے۔ یعنی ہماری کتاب قرآن پاک اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، ایسی باتیں اس میں شامل نہیں ہیں جو کے خلاف ہیں۔ اس میں انتہائی شائستہ باتیں ہیں، تمام مسائل کا حل موجود ہے، اس میں تمام انبیاء کا وہ احترام سکھایا گیا ہے، وہ تمام باتیں بتائی گئی ہیں جو ہمارے انبیاء علیہ السلام نے بتائی، ان کے واقعات بتائے گئے ہیں، اور جتنے بھی واقعات ہیں وہ سچے ہیں، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ کتاب اعجاز قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار ہے جس کا مقابلہ کرنے کے لیے عربوں عجم کے تمام فصیح و بلیغ لوگ عاجز تھے، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن مجید میں سب مخالفوں کو دعوت دی گئی ہے کہ ایک چھوٹی سی پرانی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کر لے آؤ، مگر کوئی بھی اس کی مثال نہیں پیش کر سکا۔ بچوں میں آپ کو بتاؤں کہ جب قرآن نازل ہوا تو کفار نے کہا کہ ہم کیسا کلام لکھ سکتے ہیں۔ ان کا ایک بہت ہی بڑا ایک شاعر تھا جس کو بڑی جو فصیح و بلیغ زبان بولتا تھا اور لکھنے میں اس کو بڑی مہارت حاصل تھی، تو کفار نے اسے کہا کہ تم کوثر کے مقابلے میں آیت لکھ کر لاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے گھر والوں کا خرچہ آپ برداشت کریں گے اور مجھے 6 ماہ کی مہلت دیں، یہ میں لکھ لاؤں گا۔ اس نے کوشش کی،
फिर रात वो लिखता, फिर जब सूरह कौसर से उस आयत को मिलाता, अपने अल्फाज को मिलाता, तो उसके मुकाबले के नजर ना आते तो उसको फाड़ के फेंक देता। इस तरह वो करता रहा, लिखता, फाड़ता रहा पेज सफ़ात को, लिखता, फेंक देता। आखिरकार 6 माह के बाद वो वापस आ गया और उसने आकर कहा कि कलाम जो है, यानी कुरान पाक जो है, महाज़ा इल्ला कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। और उसने हाथ खड़े कर लिए, उसने कहा कि मैं कुरान पाक जैसा कलाम नहीं लिख सकता। तो इस तरह जो था, कुरान पाक का कोई मुकाबला नहीं कर सका, ना ही उस जैसी कोई किताब ला सका। अब ये कुरान पाक की अहम फ़ज़ाइल, अहम ख़ुसूसियात, ये आपने पिछली किताब में भी पढ़ी थी। ये आपके 7 पॉइंट दिए गए हैं, आप मज़ीद 4 और लिख सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में 12 लिखवाए थे, आप कोशिश करें कि वो तमाम के तमाम पॉइंट लिखें। ठीक है, आज का हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। आपने इनको अच्छे से याद भी करना है, और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन जो दरमियान में इसमें मैंने आपको बताए हैं, उसको भी याद करना है। जी मिस।